أجيب دعوة الداعين فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ دعا کے آداب میں ایک ادب یہ ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا رزق حلال لے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے ایمانداروں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ رسولوں کو حکم کیا ملا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو ہمیشہ پاکیزہ چیزیں کھانا۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، تم بھی پاک چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ صحابہ میں صحابی تھے عشرہ مبشرہ میں سے، جو 10 صحابی جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی، ان میں ایک شخصیت تھے جن کا نام سعد بن ابی وقاص تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن ابی وقاص یہ رشتے میں نبی کریم کے ماموں لگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسپیشلی دعا کی کہ اے اللہ سعد کی دعا کو رد نہ کرنا، اور سعد اتنے مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا کو اتنا اللہ قبول کرتے تھے کہ لوگ رش کرتے تھے آپ پہ۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے پوچھا، چچا جان آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، ہمیشہ قبول ہوتی ہے، آپ کی زبان سے نکلے تو سب کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لیں گے، اس کے اندر راز کیا ہے؟ تو نبی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو کہا، بیٹے تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں چچا جان میں یہی چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے پوچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو رد نہ کرے تو اپنے دسترخوان کو صاف کر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس پہ حرام لقمہ نہ آنے دینا، جس دسترخوان کے اوپر لقمہ حلال ہوگا اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ تو ائمہ مفسرین نے دعا کی قبولیت اور آداب میں یہ بڑی اہم بات لکھی ہے، اگر کوئی بھی انسان یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہ کرے، اس کی التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے التجا کرنے سے پہلے اپنے رزق کو درست کرے۔ آج ایک ایسے وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت پہ بھی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کوئی شخص یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو رزق میں لے رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، بس یہی جستجو ہوگی کہ رزق آنا چاہیے، یہ غرض نہیں ہوگی کہ حلال آئے یا حرام۔ اور بدقسمتی سے معاشرے کا ہر فرد الا ماشاء اللہ آپ شاید انگلیوں پہ گن لیں، وگرنہ ہر شخص کی مرضی یہی ہے کہ مجھے رزق ملنا چاہیے، اسے یہ غرض نہیں ہے کہ کہاں سے ملے۔ اگر ہم ایسا کریں گے
تو پھر یقین جانیے کہ ہمیں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، دعا کی قبولیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو شعور دیا اور اس کا معاشرے کے اندر ایک مقام ہوتا ہے ہر بندے کا۔ کئی لوگ اس کے نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کئی لوگ اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کا سربراہ۔ تو جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ یعنی آج یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں کیا، اگر کوئی برا کرتا ہے تو اپنا کرتا ہے، تو اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اپنا کرتا ہے، نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت صرف اس لیے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں اپنی ذات کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم دیا گیا ہے اور برائی سے روکا گیا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے پہلے جو بزرگ تھے ان کے اندر یہ صفت تھی، وہ چاہے اپنی دکان پہ بیٹھ کے مزدوری کرتے ہیں، اپنی دکان پہ سودا فروخت کرتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر حکیم اپنے مریض کو دیکھتا ہے، علی ھذا القیاس کہیں پہ بھی ہے، اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ فوراً اسے ٹوکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں تو ہر آنے والے نوجوان کو نیکی کی تلقین کرتے، اسے پوچھتے بیٹے نماز پڑھتے ہو؟ اور یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعائیں مانگتے تھے تو اسی وقت اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ آج ہمارے پاس قوت اور طاقت ہونے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کیا کسی سے۔ برائی کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم میں سے ہر انسان کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اگر وہ ہاتھ طاقت اور قوت سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے تو برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ کہا اگر انسان کے دل کے اندر بھی ملال نہیں آتا کسی برے انسان کو برائی کرتے ہوئے، تو کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں بندے کے پاس رہتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعاؤں کو اللہ رد نہ کرے تو لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ اگر ایسا کرنا چھوڑ دو گے پھر تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے انسان جب دعا کرے تو وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، اللہ دیکھتے بھی نہیں ہے۔ غافل دل کیا ہے کہ انسان دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، جو رٹے رٹائے کلمات ہیں وہ ادا کر لے
اور اسے دعا کا نام دے دیا، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کیا ہے کہ انسان، میں کل عرض کر چکا، انسان ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانا بھی دعا میں فرض نہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں عرض کروں گا۔ یہ ایک طریقہ ہے دعا کا کہ انسان متوجہ ہو اللہ کی طرف، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھے، اس کے بعد پھر اپنی حاجت بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو اپنی حاجت، اپنی خواہش، اس کا اظہار کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت اگر اس پہ راضی ہو گیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو پھر یقینی بات ہے اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ ہم اپنی حاجات تو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اپنی خطاؤں پہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی ایک دعا پہ بڑا خوش ہوتا ہے، جس سے بندہ تعجب میں آتا ہے، اس طرح متعجب ہوتا ہے اللہ جب بندہ اللہ کے حضور یہ کہتا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، انی قد ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک دم فرشتوں کو بلاتے ہیں، اے میرے فرشتوں ادھر آؤ، یہ دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیری ذات کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کو میری ذات کے متعلق پتہ ہے کہ میں سزا بھی دے سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں، اس لیے تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو جب اللہ رب العزت، آپ دیکھیں کہ ہماری باہم ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو جس نے زیادتی کی ہو وہ اپنے دوست سے معافی مانگ لے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، پھر سے دوستی بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ ہم سے ہماری خطاؤں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنے رب سے معافی مانگ لے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، جب اللہ معافی دے دیتے ہیں تو پھر انسان کی دوستی اپنے رب سے ہو جاتی ہے، اور دوست اپنے دوست کی بات کو نہیں ٹالا کرتا۔ تو جب اللہ رب العزت سے ہم مانگتے ہیں تو سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب انسان دعا کرتا ہے، دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان تذبذب کی حالت میں دعا نہ کرے۔ یہ دعا کا کوئی طریقہ نہیں، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے صحت دے دے، اے اللہ تو چاہے تو مجھے جنت دے دے، ایسی دعا کو اللہ رد کر دیتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہماری دعاؤں کو قبول کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکرار کے ساتھ کہا کرتے تھے، 3 بار اللہ سے سوال کرتے۔ جب کوئی انسان صبح 3 دفعہ اللہ سے یہ التجا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت خود اللہ سے التجا کرتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ میرے متعلق آپ سے سوال کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے جنت عطا کر دے۔ تو اللہ جنت کی سفارش پہ اسے جنت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو اللہ سے یہ التجا کرتا ہے، اللہم اجرنی من النار،
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، تو جہنم خود اللہ رب العزت سے التجا کرتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ میری آگ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ اسے تو پناہ عطا فرما دے۔ تو دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ مانگے اور اس سے التجا کرتے ہوئے تذبذب کا شکار نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ مجھے دے گا یا نہیں۔ جب انسان اپنے رب پہ اعتماد نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی، انا عند الظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان میرے متعلق کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر بندہ یہ گمان کرے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اسی سے مانگنا ہے اور اسی سے لینا ہے، جب انسان اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جاتا ہے تو پھر اللہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے دروازے پہ ایک فقیر آتا ہے، اس نے مانگا، آپ نے کہا معاف کرو، وہ چلا گیا۔ ایک آتا ہے، وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، میں مجبور ہوں، آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے دے سکتے ہیں، آپ اللہ کے لیے مجھے دے دیں۔ جب وہ 2 3 4 دفعہ آپ کی منت کرتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے، شاید پتہ نہیں کتنا ضرورت مند ہے، اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان اپنی رب کی بارگاہ میں جا کے بار بار التجا کرتا ہے، اے اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، اے اللہ میری التجا کو قبول کر لے، تو اللہ اس پہ ترس کھاتے ہوئے، یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اللہ کی منتیں کریں، اس سے التجائیں کریں، اور اللہ التجاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے اور کیا ادب ہے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔